میں آپ کے ساتھ اس کتاب کے حوالے سے دو گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ سمجھ لیجئے یہ دونوں گزارشات میرا مشن ہے. میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ مشن میرے اپنانے کے پیچھے بہت سی ایک وجوہات ہیں. پہلا جو حصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہماری بہن روزینہ نے کمال کر دیا کہ زندہ موجود کام کرنے والے لوگوں پہ لکھا، کیونکہ سماج ہمارا تو مردہ پرست ہو چکا ہے. لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بتایا جاتا ہے کمال تھے، زبردست تھے، بڑا کنٹریبیوشن تھا. یہ ایک سب سے غیر معمولی اس کتاب کی بات یہ ہے کہ یہ سب جو میرا خیال ہے سبھی زندہ موجود لوگ ہیں اور ان سے ملا جا سکتا ہے، ان کو جانا جا سکتا ہے، ان کو پرکھا جا سکتا ہے. ایک واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کسی دانشور سے، میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن واقعہ بڑا اہم ہے. ایک دفعہ وہ سب دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بھی وہ حیات ہیں جن سے منسوب کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ یار جب میں چلا جاؤں گا تو تم کیا کیا کرو گے؟ تو ایک نے کہا کہ سر اللہ آپ کو زندگی دے. ان کا نہیں، بتاؤ تم کیا کرو گے، تم کیا کرو گے، تم کیا کرو گے؟ تو ایک نے کہا سر میں تو ایک بڑا سا سیمینار ارینج کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیا تھے. دوسرے نے کہا جی میں کالم لکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ جی میں بلاگ لکھوں گا. چوتھے نے کہا جی میں آپ کی اعزاز میں، آپ کی یاد میں سارے پرانے دوستوں کو اکٹھا کروں گا اور وہ ایک شام آپ کے نام ہوگی. اس طرح کرتے کرتے تو انہوں نے کہا کہ مہربانی کر کے ابھی کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کر دو گے تو میں 4 دن زیادہ جیوں گا. انسان آپ جو مرضی کر لیجئے، اس کی نیڈ آکسیجن، روٹی، کپڑا، مکان تک نہیں ہے. اکنالجمنٹ ایک ایسی کمال کی چیز ہے جس کو میں بٹرنگ نہیں کہوں گا، تعریف نہیں کہوں گا. میں اس کے بھوکے ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں نیڈ کی بات بتا رہا ہوں. ساری کی ساری پیرنٹنگ کی فلسفی بھی شاباشی پہ کھڑی ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھنے پہ کھڑی ہے، بیک اپ کرنے پہ کھڑی ہے. اور آج سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بچے کرمنل بن جاتے ہیں جن کو سنب کیا گیا ہوتا ہے، جن کی تذلیل کی گئی ہوتی ہے، جن کو ان کی نظروں سے گرایا گیا ہوتا ہے. آج سائیکالوجی کی ریسرچ بتا رہی ہے کہ کسی کی بھی نفسیاتی جو پرابلم ہے، عارضہ ہے، اس کی جڑیں اس کے بچپن میں ہیں. اور جب بھی جا کے آپ ڈھونڈتے ہیں کسی ظالم کو، کسی قتل کرنے والے کو، کسی ایسے شخص کو جس نے سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تو آپ جا کے ڈھونڈیے اس کا بچپن آپ کو برا ملے گا. آپ کسی بہتر انسان کو دیکھ لیجئے جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کے بچپن میں آپ کو ایسا کمال ملے گا، کوئی ایسی وجہ ملے گی، اور کچھ برا بھی ہوا تو اس میں سے نکلا مثبت، کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلا. میرے مشن کا ایک حصہ تو بہن آپ بھی اسی مشن میں شامل ہو گئیں کہ زندہ موجود لوگوں کی قدر کی جائے. وہ پھل جو ہم کلوں پہ رکھتے ہیں کسی بابے کے جانے پہ، کاش زندگی میں کھلائیں، وہ 2 دن زیادہ جیے، اس کی خون پیدا ہو، اس کا لیور کام کرے. جانے کے بعد جب ہم وہ پھل رکھتے ہیں تو دنیا کھا لیتی ہے، اور اس بابے کا تو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ تو کوئی دینی بندہ ہی بتا سکتا ہے کہ اچھے پھل کا کتنا ثواب ملتا ہے. زندہ موجود لوگوں کی قدر کرنا، یہ ہمیں پورے پاکستان کو، پورے معاشرے کو سکھانا چاہیے. میں آج سے کچھ 4-5 ماہ پہلے موجود تھا اٹک میں. ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام ہے خورخیل. بالکل یہ بارڈر سمجھ لیں ختم ہو جاتا ہے، آگے KP کے سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے. اور یہ جو گاؤں ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. یہ ہزاروں سال سے یہ آباد گاؤں ہے. اس کا ایک حصہ دریا میں آ گیا بالکل، کیونکہ کنارے پہ، اس گاؤں کے کنارے پہ دریائے سندھ ہے. تو اس کا ایک حصہ وہ دریا میں آ گیا اور باقی حصہ اس گاؤں کا موجود ہے. میرے ایک دوست ہیں پرویز صاحب کا جو تعلق ہے بڑے بوڑھوں کا وہ اس گاؤں سے تھا، اور ان کے بزرگ کسی وقت میں شفٹ ہو گئے کراچی. پھر پرویز صاحب کینیڈا سیٹل ہو گئے اور کینیڈا میں 2-3 بزنس کر رہے ہیں. انہوں نے کمال کام یہ کیا کہ انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں محنت کر کے آنکھوں کا ایک بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل وہ خورخیل میں بنا دیا، اور جو ورلڈ کی اچھی آرگنائزیشن تھیں ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا، بہترین ڈاکٹر ہائر کیے. اس کا افتتاح تھا، میں اور اقرار الحسن صاحب وہاں موجود تھے. ہم دونوں نے تقریر کرنی تھی اور فیتہ کاٹنا تھا ہمارے دوست پرویز صاحب کی والدہ محترمہ نے، آنٹی نے. تو میری تقریر نہیں تھی جی وہاں پر. اتنا سفر کر کے، ٹریول کر کے، علی عباس میرے ساتھ تھا اور ہم نے وہاں میں نے تقریر کروائی نہیں. میں نے صرف ایک کام کیا. وہ کام یہ تھا، سارا مجمع جس میں MNA MPAs، جس میں ڈپٹی کمشنر، جس میں ڈاکٹر، جس میں دور دور سے آئے مہمان، جس میں کینیڈین ہائی کمیشن بھی موجود تھی محترمہ. میں نے کہا اب سب کھڑے ہو جائیں، اور یہ جنہوں نے ہاسپٹل بنایا پرویز صاحب وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اس ماں کے لیے کلیپنگ کریں جن کا یہ بچہ ہے.
یہ کیا تربیت کی ہوگی کہ یہ جانے کے بعد اور کینیڈا پہنچنے کے بعد اور کامیاب ہونے کے بعد واپس مڑ کے اس جگہ پہ آیا ہے جہاں اس نے سوچا پے بیک کرنا. آپ یقین کیجئے پورا مجمع کلیپ کر رہا تھا اور ہماری آنٹی اس بڑھاپے میں ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. یہ جو خوشی کے آنسو ہیں تبھی کسی کے پاس آتے ہیں جب آپ زندہ کی قدر کرتے ہیں, آپ ایڈمٹ کرتے ہیں, مانتے ہیں. میں ایک اور واقعہ سنا کے اس کو اور زیادہ میں اسٹرینتھن کرنا چاہوں گا. ایک ادارہ ہے پاکستان میں, ان کے مختلف پروجیکٹس ہیں, تو ان کے ایک پولیمر کا پلانٹ تھا. تو انہوں نے مجھے کبھی ہائر کیا اور کہا کہ سر بڑا پرابلم ہے, ہم ہر وہ چیز جو ایک کارپوریٹ ادارے کو, بڑے ادارے کو کرنی ہوتی ہے ہم ان کے لیے کرتے ہیں, لیکن یہ موٹیویٹ نہیں ہوتے, خوش کوئی نہیں ہوتے. لائک اینول انکریمنٹس ہیں, اس کے بعد ان کی برتھ ڈیز آتی ہیں, ہم ان کے گھروں میں کیک, امپلائز کے گھروں میں کیک پہنچا دیتے ہیں, ان کی گاڑیاں, ان کی ترقی ہوتی ہے, وہ چینج ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ خوش نہیں ہوتے, یہ سیڈ سے سارے. تو میں نے ان سے ایک ٹائم لیا 3 ماہ کا, ہم نے ایک ریسرچ کی, تو نکلا کہ گریٹیچیوڈ کلچر نہیں. تو وہ کلچر گریٹیچیوڈ کا صرف اس ادارے میں نہیں, پورے پاکستان میں نہیں ہے. اچھا, اب میں نے انہیں کہا جو ایکٹیویٹیز تھیں, کیونکہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سکھانا تھا سادہ باتیں, کہ یار فوری طور پہ آپ کو جس نے جاب دلوائی تھی کبھی, اس کو ڈھونڈ کے ابھی کال کریں, اس کو کہیں یار تو نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا, میں اسسٹنٹ مینیجر آیا تھا, آج ماشاءاللہ میں جی ایم ہوں, اگر تو اس وقت میری ہیلپ نہ کرتا تو آج میں یہاں نہ پہنچتا, یا کسی نے کوئی آسانی پیدا کی تھی. اب دیکھیں آپ کا کوئی بھی جرنی وہ کسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. انسان, میرا یہ خیال ہے کہ اس کی عقل کو پرکھنے کا سادہ سا نسخہ یہ ہے کہ عقل والا یہ مانے گا کہ انسان بہت ضروری ہیں, اور جاہل یہ کہے گا میں ہی ہوں, مجھے انسان نہیں چاہیے. تو یہ ایک مزاج میں نے ادھر ایکٹیویٹیز کروانی شروع کی. مجھے آج بھی یاد ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ جی آپ اپنے گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کیجیے. تو باقاعدہ ایک صاحب نے گھر میرے سامنے اپنی گھر والی کو, ہماری باجی کو کال کی, اور اس کے بعد شرمندہ ہو کے مسکرانے لگ پڑے. تو کہتے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا, تو اس نے آگے سے کہا تیری طبیعت ٹھیک ہے. کبھی شکریہ نہیں ادا کیا. یہ ہمارے ہاں اکنالج کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ پورا معاشرہ, یہ 24 کروڑ کا ملک اکنالج کرنا شروع کر دے تو لوگوں کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی, پازیٹیوٹی بھی دکھے گی, خیر بھی دکھے گی, اس ملک اور معاشرے کے سٹارز بھی آپ کو دکھائی دینے لگ پڑیں گے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ نیگیٹیوٹی سن کے, غیبت کر کے, ٹانگیں کھینچ کے, نیگیٹیوٹی کو پھیلا کے آج کسی کو یہ یقین دلائیں یار اللہ کرم کرے گا, ملک کرائسس میں آتے ہیں, بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں, چیلنج آتے ہیں. ہماری زندگیوں میں دیکھیے, کیا دن ایک سے رہے؟ کیا آپ سب کی زندگیوں میں کوئی ایک ایسی رات نہیں تھی کہ لگتا تھا دن ہی نہیں چڑھے گا, آئے گا ہی نہیں, رات ختم ہو گئی, دن آ گیا؟ کیا کیسے غم نہیں آئے, آپ اس میں سے نکل آئے؟ کیسے کرائسس نہیں آئے, اس میں سے نکل آئے؟ کیسے دکھ آئے, اس میں سے نکل آئے؟ اگر یہ زندگی چلتے چلتے یہاں تک پہنچی ہے تو ملکوں کی لائف بھی ایسی ہوتی ہے, اس میں چیلنج آتے ہیں. قوموں کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے. آپ یہ بات کر کے دیکھیں, اوکے کر نہیں جی انہیں تو ڈوب جانا ہے, انہیں تو بچنا ہی کوئی نہیں. ایک صاحب روز آ کے مجھے کہیں کہ جی ملک تباہ ہو جانا ہے, ملک ڈوب جانا ہے, ملک دا کچھ نہیں رہنا. میں کہ اپنا موبائل ادھر دیو. کہندے کیوں جی؟ میں کہ تسی چینل غلط سبسکرائب کیتا ہے. یعنی تسی لب کے ساری دنیا دی نیگیٹیوٹی سنتے ہو مفت اودا تے کم چل رہا ہے, انہوں تے پیسے ملتے ہیں ڈالراں دے وچ. سر منفی بات زیادہ بکتی ہے. یہ آج ایک ایونٹ ہو رہا ہے, اس کتاب پہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری بہن کا, یہ بڑی خبر نہیں ہے. آج کی اور کل کے اخباروں پہ ساری خبریں نیگیٹو ہوں گی صرف, کیونکہ خبر کی ڈیفینیشن ہم نے یہ بنا دی کہ اگر کتا انسان کو کاٹے یہ خبر نہیں ہے, ہاں انسان کتے کو کاٹے تو خبر ہے. یہ ڈیفینیشن ہے, جرنلزم کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو ہم مثبت کو خبر نہیں مانتے اور مثبت بندے کے کنٹریبیوشن کو نہیں مانتے. یہ ایک پہلا کام آپ نے یہ ایک مشن کی شکل میں کیا. دوسرا میرا یہ خیال یہ ہے کہ کتاب کسی بھی شکل میں اس کی زندگی لکھنے والے کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے. کسی سوچ کی, کسی فلسفے کی زندگی اس سوچ کو پیدا کرنے والے کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا ایک کہہ لیجیے ٹاپک ہے کہ پاسٹ میں جا کے میں سوکریٹس پہ بھی کھڑا ہوں تو سقراط بھی مسکرا کے زہر کا پیالہ پینے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مجھے مار سکتے ہیں, میری سوچ کو نہیں مار سکتے. یہ سوچ ہزاروں سال بعد بھی رہے گی. تو یہ کتاب, میرا کامل یقین ہے کہ یہ کتاب تاریخ کا حصہ ضرور ہوگی, کہ کبھی آج سے کئی سالوں بعد ہم میں سے کتنے
جو ہیں وہ قبروں میں جا چکے ہوں گے اور کتنوں کی قبروں کی تختیاں اڑ گئی ہوں گی, اور ایسے ہی ہوتا ہے جی, لائف تو ایسے ہی ہے, 50-60 سال بعد وجود نشان نہیں ملتے. تو اس کے بعد بھی یہ کتاب کہیں نہ کہیں ایک ریفرنس کا مٹیریل ہوگی. اس وقت یہ اب بھی دنیا میں ای بکس آ گئی ہیں, یہ شور شارٹ ای بک ہی بن چکی ہوگی, لیکن اس وقت میں کوئی جا کے ڈھونڈے گا کہ اس میں کوئی خیر کے لوگ تھے, وہ کیا تھے, ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا, کوئی ملتان میں مظہر صدیقی صاحب کیا کام کر رہے تھے, کوئی باقی ہمارے دوست احباب جہاں جہاں موجود ہیں, ہماری آپا کیا کام کر رہی تھیں, ہمارے سب دوست کیا کام کر رہے تھے, یہ ایک حوالے کے طور پہ ہمیشہ انشاءاللہ موجود رہے گا. میں آپ کو بہن مبارکباد دیتا ہوں, سب آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے, آج کے وقت میں سب سے بڑا ایک کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ اکنالج کیجئے خیر کے بندے کو, خیر کے بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیے, اس کے لیے دعا کیجئے تاکہ اس معاشرے کی اچھائی زندہ ہو سکے. اندھیرے کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, روشنی, اس کی مقدار بڑھا دیجئے. آپ روشنی کی مقدار بڑھائیے, اندھیرا ختم ہو جائے گا. اور دوسرا صرف ایک ہی طریقہ ہے, خدارہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے کسی بھی شعبے میں, یار اس کو اکنالج کیجئے. ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. میری اپنی 45 سالہ زندگی ہے, کیونکہ چھوٹی عمر میں ہی بوجھ پڑ گئے, فائنینشیل برڈنز پڑھانے کے, بہن بھائیوں کو ساتھ سپورٹ کرنا تھا, والد صاحب کی ایک چھوٹی سی جاب تھی. تو ان 25-26 سالوں میں جو پروفیشنل ایئرز تھے, ایک ٹیوشن پڑھانے سے سفر شروع کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا ہوں, بڑے گراس روٹ لیول سے, گاؤں سے اٹھ کے یہاں تک میں پہنچا ہوں. میرے ان 26 سالوں میں میں نے آج تک کسی ایک شخص کو جو اپنے محسن کے ساتھ وفادار نہیں ہے, میں نے ترقی کرتے نہیں دیکھا, بے برکتی دیکھی ہے اس کی زندگی میں, آج تک ایک نہیں دیکھا. میں نے ہر اس شخص کو مشکل میں دیکھا ہے جس نے کسی سے فائدہ لیا اور اس کو نقصان دیا. سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی سے نفع لیں اور بدلے میں, اس کو منافقت کہتے ہیں, اس کو کمینگی کہتے ہیں, اس کو کچھ کہہ لیجئے. یقین کیجئے میں نے یہ مزاج میں نے بڑا غور کیا, یہ ایک سیکھا ہوا مزاج ہے اور اس کا سورس گھر ہے. یہ جو فیض والے لوگ ہیں یہ گھر سے فیض والے ہوتے ہیں, یہ جو بے فیض ہوتے ہیں یہ گھر سے بے فیض ہوتے ہیں. آج ایتھکس کی کتابیں بھی اس بات کو مانتی ہیں. 63% ہم فوٹو کاپی ہیں اپنے ماں باپ کی. چیسٹر کارلسن نام تھا, 22 اکتوبر تھی 1938 تھا جب پہلی فوٹو کاپی کی مشین بنی تھی. اسے پتا تھا جو ڈالیں گے وہی نکلے گا. حضور والا ہم 63% ویسا ہی نکلتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. تو میں اچھا برا نہیں کہتا, اسی لیے کہتے ہیں بات کرو, امام علی کا فرمان ہے, بات کرو پہچانے جاؤ. یہ کھڑکی ہے, آپ کا ایکٹ, آپ کا رویہ, آپ کا انداز, وہ کھڑکی ہے بتانے کی کہ وہ نسلوں میں جینز میں کیا چھپا ہوا تھا. اور چلتے چلتے کسی نے اگر کوئی ایک عمل کیا ہے, بولنا سوچنا ایک عمل ہے, تو اس سے پوری پہچان ہوتی ہے کہ نسلوں میں سے کیا چلتا چلتا آ رہا ہے. حضور اللہ آپ کو آپ کے بڑوں کی عزت کرنا آپ کے نصیب میں کرے. اللہ آپ کو یہ برکت کمانے کا شعور دے کہ ادب سے کتنی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں, اور اللہ اس معاشرے کے خیر والے لوگوں کو, ہماری بہن اور یہ سارے اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اللہ سلامت رکھے. اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے. دراصل کسی خیر کی مجلس میں سننا, کچھ اچھا جاننا, اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, یہی بندے کو پازیٹیو کر دیتا ہے. آخری جملہ واسف صاحب کا فرمایا کرتے تھے, جس پہ انعام ہوا ہے اگر تمہارا اس سے تعلق ہے تو تم پہ بھی انعام ہو جائے گا. انعمتا علیہم کی کہانی اتنی ہے, یہ ساری اس محبت اور تعلق کی کہانی ہے. یہ 1400 سال پہلے والے سے بھی آپ کا تعلق ہے, اس ہستی سے جن کا یہ مہینہ ہے. حضور والا آپ بخشے گئے, آپ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی, اس محبت میں حرام ہوگی, کیونکہ واسطہ تعلق وابستگی اس ذات سے ہے جن کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. اور آج میں بھی آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی فرعون سے ہے, آپ کی سوچ میں ایک فرعونیت ہے, آپ میں تکبر ہے, تو حضور والا پتہ نہیں وہاں جہنم ملے گی نہیں ملے گی, یہ زندگی جہنم ضرور بن جائے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.